حضور کا پسینہ کافر بھی دیکھتے، مگر وہ دیکھتے دیکھو جسم سے پسینہ نکلا ہے. ابو بکر و علی دیکھتے تو دیکھتے دیکھو ساری کائنات کی خوشبو اس پسینے جیسی کوئی نہیں. ایک ہی چیز دونوں دیکھتے، مگر ان کے دیکھنے کا زاویہ اور ہوتا، ان کے دیکھنے کا زاویہ اور ہوتا. وہ اسی مشاہدے میں مثلیت تلاش کرتے اور صحابہ اسی مشاہدے سے فضیلت تلاش کرتے. شب معراج سے صبح جب واپس پلٹے، رات کو پلٹے، اعلان کر دیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں رات ہی کے تھوڑے عرصے میں بیت المقدس اور پھر سدرۃ المنتہا اور کعبہ کوسین سے ہو کے آیا ہوں. جب بیان ہو گیا کہ زمان و مکان سارے طے کر کے میں تھوڑے وقت میں آ گیا ہوں، کفار اچھل پڑے، کود پڑے کہ آج نبی کے صحابہ پھنس گئے. ابو جہل ابو لہب دن بھر لوگوں کو جمع کرتے کہ آج پھنس گئے صحابہ، آج ان کے پاس جواب نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، اتنی بڑی بڑ مار دی، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا استغفر اللہ العظیم. بدبخت یوں سوچتے. دوڑے سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے کو جا کھٹکھٹایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. ابو جہل کہتا ابو بکر آؤ آج تم پھنس گئے. وہ بھی کیسے پھنسا رہے ہو؟ تمہارے دوست، تمہارے نبی، تمہارے پیغمبر نے آج ایک انوکھا ہی دعویٰ کر دیا. کہتا میں رات کو سویا، اٹھا، براق پر بیٹھا، بیت المقدس گیا، نماز پڑھائی، آسمانوں پر گیا، جنتیں دیکھی اور سدرۃ المنتہا کے پہ گیا، اوپر سے پلٹ کے واپس آیا تو بس پھر اسی وقت میں اسی چند لمحوں میں سارا سفر کر کے واپس آ گئے. تو بولے بھلا یہ بھی عقل مانتی ہے اس بات کی؟ ابو جہل نے کہا. اس کا خیال تھا کہ آج ابو بکر کا ایمان متزلزل ہو جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے ابو جہل نادان، تمہیں پتہ ہی نہیں، تو پوچھتا ہے عقل مانتی ہے؟ ہم نے اس یار کے ساتھ عقل والا سودا ہی نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے، ہم نے تو سودا ہی عشق کا کیا ہے، ہم نے تو سودا ہی عشق کا کیا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ہمارا تو سودا ہی اور ہے. خیر کفار جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ کوئی دلیل بتاؤ. حدیث میں آتا ہے دلیلیں بتائی گئیں، قافلے بتائے گئے. حضور اسلام نے فرمایا میں نے 3 قافلے دیکھے. ایک قافلہ دیکھا وہ صبح طلوع فجر کے وقت پہنچ جائے گا، ایک قافلہ دوپہر نصف النہار تک پہنچ جائے گا، ایک قافلہ میں نے دیکھا وہ رات اتنے سفر پہ ہے کہ غروب سے پہلے پہنچ جائے گا. بس وہ پہلے قافلے کا انتظار ہونے لگا جو طلوع فجر کے وقت جس نے پہنچنا تھا دن گزار کر، رات کے بعد پہلا. ابو جہل میں بتا رہا ہوں کہ دیکھتے دونوں گھر ایک ہی چیز تھے مگر تلاش اور ہوتی. ان کی تلاش مثلیت کی ہوتی، ان کی تلاش فضیلت کی ہوتی. تو دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے. پچھلی رات کا پہر ہے، فجر ہو چکی ہے، سورج طلوع ہونے کا وقت قریب ہے. ابو جہل کافروں کو جمع کر کے، وہ مثلیت تلاش کرنے والے، کیڑے نکالنے والے، ان کو جمع کر کے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے. یہ تک رہا ہے کہ سورج نکلے. کیا تک رہا ہے؟ کہ سورج نکلے اور قافلہ نہ آئے. سورج نکلے اور قافلہ نہ پہنچے تاکہ ہم ڈھنڈورا پیٹ دیں کہ مسلمان ہار گئے. معاذ اللہ، ان کے نبی کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا. معاذ اللہ، وہ سورج کا طلوع دیکھ رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے عاشقوں کو جمع کر کے سامنے دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہیں. وہ قافلے کا طلوع دیکھ رہے ہیں کہ سورج سے پہلے قافلہ آ جائے. فرمایا تھا طلوع کے وقت آ جائے گا. میں بتا رہا ہوں منظر ایک ہے قافلے کا آنا اور سورج کا چڑھنا. کافر سورج کا طلوع دیکھنا چاہتے ہیں کہ قافلے سے پہلے طلوع ہو جائے. عاشق صحابہ قافلے کا آنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ سورج کے طلوع سے پہلے آ جائے. واقعہ ایک ہے، یہ فضیلت کی تلاش میں بیٹھے ہیں، وہ مثلیت کی تلاش میں بیٹھے ہیں. بس تکتے رہے، وقت گزر گیا، سورج کے طلوع کا وقت گزر گیا. حیران، یہ بھی حیران ہے، یہ بھی حیران ہے. تکتے تکتے اچانک سورج کی ٹکیا نے سر نکالنا شروع کیا. ابو جہل بولا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا. اس کی بات ختم نہ ہوئی تھی، ابو بکر کی آواز آئی، قافلہ بھی آ گیا. دوستو بات ایک ہی، بات ایک ہے، مگر ایمان اور کفر کا فرق یہ ہے، منافقت اور مومن ایمان کا فرق یہ ہے کہ مومن
فضیلت تلاش کرتا ہے، اصرار فضیلت پہ کرتا ہے، مثلیت کا فقط اقرار کرتا ہے۔ منافق مثلیت پر اصرار کرتا ہے اور فضیلت کا فقط اقرار کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، مجھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنائی، معلوم نہیں کن بزرگوں کا واقعہ ہے، ایک مناظرہ تھا، انہوں نے سنایا ایک مناظرہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے موضوع پر کسی وقت ہندوستان میں۔ دو عالم ان کے شاگرد، بڑی بڑی جماعتیں جمع ہیں، ساری رات صبح مناظرہ ہونا ہے، ساری رات ایک عالم بھی بیٹھا ہے، کتابوں کے حدیث کی کتابوں کی تفسیروں کے انبار لگے ہیں، ادھر دوسرا عالم بھی بیٹھا ہے، انبار لگے ہیں، اور اپنے اپنے مناظرے کی تیاری جاری ہے۔ ساری رات بیت گئی، حوالے جمع ہو رہے ہیں، حوالے جمع ہوتے ہوتے صبح دونوں میدان میں آئے، دونوں میدان میں آئے۔ مناظرہ ایک نے حوالے تلاش کیے کہ حضور کو علم تھا، اس شے کا بھی علم تھا، اس کا بھی علم تھا، اس کا بھی تھا، اللہ نے حضور کو علم سارے عطا کیے تھے۔ دوسرے عالم ان عبارتوں اور حوالوں کی تلاش میں ساری رات بیٹھے رہے، کتابیں کھنگالتے کہ یہ ملے، اس چیز کا بھی علم نہ تھا، اس کا بھی علم نہ تھا، اس کا بھی علم نہ تھا۔ دونوں ساری رات حوالے تلاش کر کے آئے۔ وہ پہلے والا عالم تلاوت کے بعد کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لوگوں مناظرے سے پہلے ایک بات سنیے، بات یہ ہے میں بھی حضور علیہ السلام کا امتی ہوں، یہ بھی امتی کلمہ گو ہے، میں بھی آقا کا کلمہ پڑھتا ہوں، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ رات ساری میں نے بھی گوائی، جاگا ہوں، نیند نہیں کی، اس نے بھی ساری رات گوائی ہے، جاگا ہے، نیند نہیں کی، میں نے بھی ساری رات حدیثیں تفسیریں کتابیں کھنگالی ہیں، اس نے بھی ساری رات کتابیں کھنگالی، مگر فرق فقط یہ تھا کہ میں ساری رات اپنے نبی کا علم تلاش کرتا رہا، یہ ساری رات نبی کی لا علمی تلاش کرتا رہا، میں ساری رات یہ حوالے تلاش کرتا رہا کہ پتہ چل جائے کہیں لکھا ہو کہ میرے نبی کو یہ بھی معلوم تھا، یہ بھی معلوم تھا، یہ بھی علم تھا، یہ ساری رات یہ حوالے تلاش کرتا رہا کہیں سے یہ عبارتیں مل جائیں کہ یہ علم نہ تھا، یہ علم نہ تھا۔ بولیے نبی کا امتی ہونے کا اور نبی کا وفادار ہونے کا حق اس نے ادا کیا، میں نے ادا کیا۔ رات اس کی اچھی بیتی، یہ میری اچھی بیتی، یہ کمزوریاں نکالتا رہا ہے، میں عظمتیں نکالتا رہا، یہ مثلیت تلاش کرتا رہا، میں فضیلت تلاش کرتا رہا، بس اس پر مناظرہ ختم ہو گیا، پھر مناظرہ نہیں ہوا۔ دوستو ایک زاویہ نگاہ ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں، تو میں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں مثلیت ہے، کہہ دو میرے پیارے اور کچھ نہیں، بس فقط نفس بشریت میں تم ہی جیسا ہو، بشر ہونے میں، نفس بشریت میں جیسے تم بھی بشر ہو میں بھی بشریت رکھتا ہوں، مگر یہ مثلیت کا باب ہے۔ اسی آیت کے اگلے جملے جو حصے یوحا الیہ، یہ فضیلت کا باب ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تمہارا پیکر بشری خدا کے کلام کا متحمل نہیں، اور میرے پیکر بشری میں جاگتے سوتے ہر وقت خدا کا کلام اترتا ہے۔ جس پیکر بشری میں خدا کا کلام اترے، جس کلام کو پہاڑ اٹھا نہ سکے، سمندر اٹھا نہ سکے، کائنات کی کوئی مضبوط ترین حقیقت جس کلام کو برداشت نہ کر سکی، میرا وجود بشری اس کا متحمل ہو گیا۔ دیکھ لو اس وجود کا عالم کیا ہے، تمہارے وجود کا عالم کیا ہے۔ دوستو یہ بات، یہی جس کو میں نے منافقت کہا اور ایمان کا فرق کہا، یہی ہدایت اور گمراہی کا نقطہ ہے۔ ہدایت اور گمراہی کا نقطہ یہی ہے۔ ابلیس شیطان اسی نقطے پر بنا، وہ توحید کا منکر نہ تھا، اس میں عبادت کی کمی نہ تھی، علم کی کمی نہ تھی، تقوی کی کمی نہ تھی، زہد کی کمی نہ تھی، اللہ کی پرستش کی کسی شے کی کمی نہ تھی، فقط ایک ہی نقطہ تھا، اس کی نگاہ نبی کی مثلیت پہ رہی، وہ برباد ہو گیا، شیطان ہو گیا، بارگاہ الوہیت سے دھتکارا گیا۔ فرشتوں کی نگاہ نبی کی مثلیت پہ نہیں، فضیلت پہ رہی، وہ جھک گئے، وہ نوری ہو گئے۔ قرآن مجید گواہ ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا تھا انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت، کہ میں اس پیکر بشری کو بنا رہا ہوں بجتی مٹی سے جو سیاہ بودار گارے سے تھی، اس کا خمیر، پیکر بشری کا خمیر بجتی مٹی سے، کیمیکلی آلٹرڈ
मड से बना रहा हूं। ये केमिकल एवोल्यूशन का एक साइंटिफिक चैप्टर है। मैं इस मट्टी से बना रहा हूं। पैकर बशरी का वजूद रब्बे कायनात ने खुद फरमाया था और फरिश्तों ने भी देखा था कि पैकर बशरी तैयार हो रहा है। इब्लीस ने भी देखा था कि पैकर बोलिए बशरी तैयार हो रहा है। पैकर बशरियत दोनों ने देखा, फरिश्तों ने भी देखा, इब्लीस ने भी देखा, मगर रब ने एक बात और फरमाई। अल्लाह पाक ने फरमाया फैजा सव्वैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फकऊ लहू साजिदीन। है पैकर बशरी बन रहा है, मगर जब इसे मुकम्मल कर लूं, इसका तस्विया हो जाए, इसको सारे मरहलों से गुजार के मुकम्मल कर लूं, व नफख्तु फीहि मिन रूही, और इसके अंदर अपना नूर फूंक दूं, इसके अंदर अपना नूर, अपनी रूह फूंक दूं, अपना फैजाने रुबूबियत इसके अंदर रख दूं, तब फकऊ लहू साजिदीन, फिर इसके सामने सजदे में गिर जाना। पैकर बशरी भी बयान फरमाया और उसके अंदर फिर अपना नूर फूंक देना भी बयान फरमाया। मसलियत भी आ गई, फजीलत भी आ गई। मसलियत और फजीलत दोनों का जामे पैकर बनाकर हुक्म दिया उस्जुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। दो रद्द अमल हुए। फरिश्तों ने मिसलियत से निगाह हटा ली, फजीलत पे निगाह रख दी, वो सजदे में गिर गए। शैतान ने फजीलत से निगाह हटा ली, मिसलियत पे निगाह रख दी। फरिश्तों की निगाह इज़ा नफख्तु फीहि मिन रूही पर गई। इज़ा नफख्तु फीहि मिन रूही, इसके अंदर रब ने अपना नूर, अपना फैज फूंक दिया है। फरिश्ते अंदर चमकने वाले नूर को देखते रहे, सजदे में गिर गए। शैतान अंदर के नूर को देखने की बजाय बाहर के पैकर बशरी को देखता रहा, अकड़ गया। रब ने पूछा शैतान, मेरे हुक्म के बावजूद तूने सजदा क्यों नहीं किया? सजदा